الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حاصل ہوا، وہ روایت چل رہی تھی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ صبح کی نماز میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے، اور اتنی دیر ہو گئی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ آج کہیں فجر قضا نہ ہو جائے، اور آپ نے جلدی نماز پڑھائی معمول کے برعکس، اور پھر ہم سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ میں میرے فرشتے کس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ روایت اس طرح سے بھی آئی ہے، اور مستدرک حاکم وغیرہ میں، اور یہی روایت معراج کے متعلق بھی آئی ہے۔ سورہ صاد میں 23ویں پارے میں جہاں پر یہ آیا ہے کہ ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ، کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس روایت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ اللہ کی صفات 3 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ خاص ہیں اور ان پہ ایمان لانا واجب ہے، اور انہیں عام طور پر صفات ثمانیہ، اللہ کی 8 صفتیں کہا جاتا ہے: علم، ارادہ، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام اور تکوین۔ یہ اللہ کی 8 صفات ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی دوسری صفات وہ ہیں جن کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ایک طرف وہ معاف کرنے والا ہے اور دوسری طرف لوگ گناہ کرنے والے ہیں، ایک طرف وہ رزق دینے والا ہے اور دوسری طرف لوگ رزق کو مانگنے والے ہیں۔ اس طرح کی صفات ہیں۔ اور تیسری صفات اللہ کی وہ ہیں جن میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو پڑھے، کتاب و سنت میں ہر جگہ ملیں گی، اور بالکل خاموشی سے آگے چلا جائے
نہ اس کی بحث میں پڑے اور نہ ہی اس کی قرید کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کا ذکر فرمایا ہے، ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے، اور جہنم کے منہ پہ اللہ نے کہا میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں، اور اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ ان پہ ایمان لائے اور چپ ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں محسوس کی۔ یہ ساری روایت پہلے گزر گئی، اور اس کا آخری حصہ یہ رہ گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دعا تلقین فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس دعا کو یاد کرو، اور فرمایا کہ اس دعا کو ان لوگوں تک پہنچانا جن تک یہ نہیں پہنچی، وَإِنَّهُنَّ حَقٌّ، اور بلا شک و شبہ یہ یقین سے مان لو کہ یہ دعائیں بالکل درست ہیں۔ کسی صحابی نے ایک ٹکڑا روایت کیا، کسی نے 2، کسی نے 3، اور سب سے جامع روایت وہ مستدرک حاکم کی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور خدا کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور جسم پہ اتنے چیزیں نکل آئیں کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان پردہ کر لیا۔ ہفتہ وار درس ہوتا تھا تو انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے ڈر جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور علم بھی روکا نہیں جا سکتا۔ تو ایک ہفتے میں اس درس میں ایک پرچی ان کے پاس آئی، خواتین بھی سنتی تھیں، مرد بھی سنتے تھے۔ تو اس لڑکی نے لکھا کہ حضرت میں نے اپنا تعارف کرایا اور لکھا کہ میں نے آج رات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں رو پڑی، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے استاد جو ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت سکھاتے رہے، ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اور آپ دعا فرما دیں کہ ان کو اللہ صحت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے، اور اگر میری امت کے لیے پانی عام کر دے تو اللہ اس بیماری سے نجات دے دے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور رو پڑے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو یاد فرمایا، اور انہوں نے کنویں کے کھودنے کا حکم دیا، اور جتنا جتنا پانی نکلتا گیا اتنا اتنا ان کا چہرہ صاف ہوتا گیا۔ یہ پانی کا صدقہ بہت روایات آئی ہیں، عجیب و غریب اثر رکھتا ہے، اور لوگوں کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ گرمیاں آ رہی ہیں، واٹر کولر لگانا، لوگوں کے لیے پانی کا مہیا کرنا اور راحت پہنچانا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ قیامت میں کون کون لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور گرمی سے محفوظ۔ اس میں ایک ایسے آدمی کا بھی ذکر آتا ہے جس کا کوئی کام نہیں تھا، بس سارا دن لوگوں کے کام کرتا رہتا تھا۔ جس نے پکڑ لیا کام کر دو چل پڑے، جس نے پکڑ لیا، جس نے کہہ دیا اس کا کام۔ فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنی خلق کی حاجت روائی کے صلے میں اسے اپنے عرش کے نیچے بلا لے گا۔
بہت بڑا کام۔ حاکم نے سب سے جامع روایت ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ نے فرمایا تم خود بھی یاد کرو اور امت میں کسی کو یاد نہ ہو تو اس تک پہنچانا، اور اس دعا کو کوشش کر کے نماز کے آخری حصے میں سلام سے پہلے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مانگیں اور کہیں کہ اللہم انی اسألک حبک، نہیں، اللہم انی اسألک الطیبات، سب سے پہلا جملہ کہ اے اللہ میں آپ سے پاکیزہ چیزیں مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور اللہ جو چیزیں بھی ناگوار گزرتی ہیں تجھے، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں، وحب المساکین، اور اللہ غریب لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ پہلے جملے میں 3 باتیں کہیں کہ اللہم انی اسألک الطیبات وترک المنکرات وحب المساکین۔ دوسرا جملہ وَأَن تَتُوبَ عَلَيَّ، اور اللہ جب بھی میں توبہ کروں اللہ اسے قبول فرما لے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ مجھے معاف بھی فرما دے اور مجھ پر رحم بھی فرما۔ اور تیسرا جملہ وَإِذَا أَرَدتَّ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور اللہ جب آپ یہ چاہیں، تقدیر یہ چاہے کہ لوگوں کو کسی بھی مصیبت میں ڈالیں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اللہ مجھے اس مصیبت اور اس جانچ اور اس امتحان میں پڑھنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، یہ چوتھا جملہ کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ ان لوگوں کی محبت کو مانگتا ہوں جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ مجھے زندگی میں ان کاموں کی توفیق بخش جو مجھے اے پروردگار عالم تیرے قریب کرتے۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی، یعنی اپنی اولاد کو، دوستوں کو، بچوں کو، سب کو سکھاؤ۔ اور پہلی چیز یہ مانگی کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک الطیبات، اللہ میں پاکیزہ چیزیں آپ سے مانگتا ہوں، پاک عمل اور پاک خیال اور پاک رزق، اور جسم انسانی کا پاک ہونا، اور ان سب کی ماں جہاں سے یہ ساری پاکیزگیاں پھوٹتی ہیں، تنہائی کا پاک ہونا۔ اور وہ شخص جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، اللہ کا قرب حرام ہے اس پہ حرام، اللہ کے قرب کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کی تنہائی پاک نہیں۔ تنہائی ترک تعلق کا نام نہیں ہے، تنہائی تو اس لیے ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اور اگر تنہائی اس لیے ہے کہ اپنی حقیقی اولاد، اپنی بیٹی اور بیٹا بھی دروازہ کھول کے آ جائیں تو یہ کیوں آ گئے ہیں، اور غصہ آنے لگے کہ میں جو کچھ موبائل میں دیکھ رہا تھا اس کو اسی وقت آنا تھا، بیوی کو اسی وقت، ماں کو اسی وقت آنا تھا۔ اس تنہائی کے ڈانڈے جہنم سے جا کر ملتے ہیں۔ اس لیے تنہائی ترک تعلق کا نام نہیں ہے، تنہائی اللہ کی یاد سے پر ہونی چاہیے، پاکیزہ چیزوں سے، اور پھر اس سے پاکی پھوٹتی ہے۔
اسی لیے خدا پاکی کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے یحب المتطہرین، اور بہت محبت ہے اللہ کو ان لوگوں سے جو بہت پاک ہوتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو میرے پاک بندوں اور پاک مخلوق کے علاوہ کسی کو نہیں چھونا، فرشتے اسے چھوتے ہیں، تم بھی کم سے کم وضو کر کے اسے ہاتھ لگاؤ تاکہ تم پاک۔ پانی نازل فرمایا، اللہ نے کہا اس پانی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اسی لیے آئے تھے کہ صالح اعمال کا سبق دیں، اور اللہ نے کہا کلوا من الطیبات، اے ہمارے انبیاء علیہ السلام پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے جو چیزیں تجھے ناگوار گزریں۔ تمام گناہوں کی ماں، کل کے کل گناہ جو اس دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہوں گے، ان کی مائیں تین ہیں بس۔ کائنات کے جتنے پچھلے اور اگلے گناہ ہیں جو اس سائنٹیفک پیریڈ سے پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے، سب کی مائیں تین ہیں۔ گناہ کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، پہلا گناہ جو انسان کو گھیر لیتا ہے لذت ہے، مزہ ہے، یہ کام کر لیں، یہ چیز کھا لیں، یہ چیز پی لیں، یہ حرام کا کپڑا پہن لیں، گڑبڑ کر کے حرام کی گاڑیاں خرید لیں، یہ جتنے حرام کام لذت کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سب سے پہلی ماں ہے جس کے بے شمار بچے ہر میدان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف مزہ ہے وقتی طور پہ اور بس۔ اللہ نے مزے دنیا میں اس لیے رکھے تھے کہ ان بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ چیزیں، یہ لذت وقتی طور پہ آپ کو دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا کی جنت میں یہ کیا چیز ہوگی جو اللہ آپ کو گھر دے گا۔ انہوں نے جنت کو بھلا دیا اور ان مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اور اللہ کہتا ہے جو یہ کرے گا فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، وہ ان قریب مرنے کے بعد جہنم کی ایک وادی غیہ میں انہیں جلایا جائے گا، تاکہ وہ جو لذتوں کی وجہ سے لوگوں کو برباد کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو کسی دن بھی انصاف نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تمام گناہوں کی پہلی ماں مزہ۔ نماز کھو رہا ہے، نیند کا مزہ ہے، ضروری کام چھوڑ کے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے ماں باپ کی سب چھوڑ کے 50 میل کا فاصلہ طے کر کے چلتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، لنچ، مزہ ہے، اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گئے تمہیں۔ اور تمام گناہوں کی دوسری ماں جس سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، وہ دوسری ماں اپنے کو بڑا دکھانے کی کوشش ہے کہ بڑا مانو، سربراہ مانو، حاکم مانو، مجھ سے بڑا آدمی کوئی نہیں، میرے جیسا عالم دین شہر میں کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت خاتون ہی کوئی نہیں۔ یہ جو جاہ طلبی ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا شو کرنا ہے، اور یہ جو اپنی روب، حکم، طاقت، میرے قلم سے یہ اور میرے قلم سے وہ، یہ ان تمام گناہوں کی ماں ہے جس سے ظلم جنم لیتا ہے، اور ظلم ہر جگہ عام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ ذُق،
یہ جہاں پر انسانوں کا خون اور پیپ اور سب چیزیں جمع ہیں، اسے پیو آج۔ انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تم کہتے تھے کہ تم بہت بڑے ہو اور تمہاری بڑی عزت ہے، چکھو مزہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، کسی کی مجال ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، لوگوں نے کبھی اس بات پر نہیں سوچا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جتنے حب جاہ ہے، میں، میرا دور، میری حکومت، میری سلطنت، میری طاقت، لوگوں کی غلامی، نہ کرے یہ بات۔ اس کا مزہ، وہ جو مزے ہیں نا، ان مزوں کا تو مزہ اگلے جہان میں چکھے گا، یہ جو بڑائی کا مزہ ہے نا، اس کا مزہ اس دنیا میں بھی چکھتا ہے۔ یہ موت سے پہلے خدا حساب پورے کر دیتا ہے، بہت جگہ خدا نشانی مٹا دیتا ہے، بہت جگہ ایسے دکھ میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ دکھ پھوڑے کی طرح رستا ہے، نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ یہ جو تم نے ایک جملہ کہا تھا نا کسی سے کہ ٹھہر تو میرے سامنے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان کا ایک جملہ تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے لکھو، میں قیامت تک کے لیے خوش ہوں، میرے بندے نے کیا اچھی بات کہی۔ اور ایک جملہ زندگی بھر کے لیے برباد کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سارے فیصلے اس کے بارے میں ختم ہیں اور اس کو ہم سزا دیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں تو ملتی ہی ملتی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ایک بندے کا ذکر کیا ہے، اسے اور اٹھاتے اوپر، دنیا میں شہرت دیتے، تقویٰ دیتے، نیکی دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اور زیادہ انعامات فرماتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص زمین کی طرف جھکا خود جان بوجھ کے۔ اور پھر اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیسری چیز جو تمام گناہوں کی ماں ہے وہ مال کی محبت ہے اور لالچ ہے۔ جمع مالا وعدہ، مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے 1 2 10 20 30۔ یہ مال کی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو قتل پہ لے آئی تھی اور تم سے پہلی امتوں کو رشتہ داریاں توڑنے پر لے آئی تھی۔ ہر چیز کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو پروسیس بھی اس میں چلتا ہے۔ جتنا مال بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ 3 لعنتیں انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، ان لعنتوں کو دور کرے، دل تنگ ہو جاتا ہے اس کا۔ اس لیے مال کی کثرت دل کو تنگ کر دیتی، اعتراض کی قلت نظر کو وسیع کرتی ہے، مال کی کثرت دل کو تنگ کر دیتی ہے۔ اور دوسری مصیبت اور لعنت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم۔ اور تیسرے عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دور میں امیر ہونا ہی گناہ ہے، امیر ہونا ہی گناہ ہے، امیر ہونا ہی اس قابل ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ یہ تینوں امہات ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جتنی 33% کے حساب سے جس میں پائی جاتی ہے، ایک بندے کو اللہ نے کہا ہم نے بہت کچھ دیا تھا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہماری انعامات کو بھلا کے وہ زمین کی طرف جھکا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی حالت لوگوں کتوں جیسی ہو گئی۔ إِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کو تم چھوڑ دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اور کتے کو اگر تم بوجھ ڈالو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔
انسان مزے کے چکر میں پڑ کے، لالچ کے چکر میں پڑ کے انسانیت کے مرتبے سے گر کے کتا ہوا، اور کتے کو صرف دو کاموں سے غرض ہوتی ہے، زبان کا چسکا اور جنس کا چسکا۔ بس اس کی ساری زندگی ان دو محوروں میں گھومتی رہتی ہے کہ مزہ کہاں ہے وہاں چلیں، اور کس طرح خواہشات پوری ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے دعا سکھائی اور فرمایا یہ دعا مانگا کیجئے اور کہیے کہ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اللہ جو چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حُبَّ الْمَسَاكِينَ، اس پہلے جملے میں تیسری بات یہ کہی کہ اللہ مجھے غریب لوگوں کی محبت نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم احیینی مسکیناً، اللہ غربت کی حالت میں زندہ رکھ، وَمِتْنِی مسکیناً، اللہ اسی غربت پہ موت دے، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور قیامت میں اللہ مسکینوں میں اٹھایا جاؤ۔ بہت سے گناہ یہ غربت خود معاف کراتی ہے، بہت سے گناہوں سے یہ غربت خود دور رکھتی ہے۔ مال کی آزمائش بندے کو ان گناہوں پر لے جاتی ہے، جو مال نہیں تھا تو پھر گناہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ضروریات زندگی ایک الگ چیز ہے اور مال کی محبت ایک الگ چیز ہے۔ ہمیشہ جس آدمی کو مال کی محبت سے چھٹکارا ملے سخی ہوتا ہے، غریب ہے تو بھی سخی ہے، امیر ہے تو بھی سخی ہے۔ یہ اس زہد کا ثمرہ اور پھل ہے جو زہد ہر انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پہلے جملے میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہم انی اسألک الطیبات، اللہ میں پاکیزہ چیزوں کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور اللہ جو تجھے ناگوار گزرتی ہیں چیزیں ان سے پناہ، وحب المساکین، اور اللہ مسکین لوگوں کی محبت آپ سے چاہتا ہوں۔